محمد بن قاسم کو دیکھیں، ہندوستانی نہیں تھا۔ محمود غزنوی کو دیکھیں، ہندوستانی نہیں تھا۔ شہاب الدین غوری کو دیکھیں، ہندوستانی نہیں تھا۔ قطب الدین ایبک کو دیکھیں، ہندوستانی نہیں تھا۔ شمس الدین التمش کو دیکھیں، ہندوستانی نہیں تھا۔ محمود غزنوی کے زمانے میں ابو محمد چشتی تھے رحمہ اللہ۔ شہاب الدین غوری کے زمانے میں معین الدین چشتی تھے۔ شیخ الاسلام بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں، عربی ہیں۔ نظام الدین اولیاء کو دیکھیں، حضرت حسن و حسین کی اولاد سے ہیں، یعنی قریشی ہیں، ہاشمی ہیں۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کو دیکھیں، سمرقندی ہیں، ہندوستانی نہیں ہیں۔ کہ خلفاء اور سلاطین اور علماء اور صلحاء اور اولیاء اللہ جنہوں نے ہندوستان کی تاریخ میں ایک بڑا انقلاب لایا، تو ہندوستان میں بھی مسلمان اسی پیغام کو لے کر باہر سے تشریف لائے۔ تو جو سلاطین تھے، جو بادشاہ تھے یہاں کے، انہوں نے لوگوں کو عدل اور انصاف کے تقاضے بتائے کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے۔ اور جو علماء اور صوفیاء اور صلحاء تھے، انہوں نے آ کر لوگوں کو یہ بتایا کہ انسان کو گناہوں کی، نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی زندگی سے نکل کر اللہ کے محبوب بننے کے لیے جن امور کو کرنا ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اتنی ذات پات کا اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ ایک ہندو دوسرے ہندو کی ذات کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ ہندوؤں میں بعض خاندان ایسے تھے کہ جن کو راجہ بننے کی، حکمران بننے کی اجازت تھی۔ ہر دوسرا چوتھا ہندوؤں کا کوئی خاندان راجہ بننے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ ادنا خاندان کا تھا۔ یہاں بزرگ آئے اور انہوں نے یہ چیز جب نوٹ کی تو انہوں نے جو محبت مسلمانوں کو دینی تھی وہی محبت ہندوؤں اور سکھوں اور عیسائیوں کو دینا شروع کر دی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کو لوگ معین الدین چشتی اس نام سے کم جانتے ہیں، لیکن خواجہ غریب نواز کا ان کا جو لقب ہے اس سے زیادہ لوگ جانتے ہیں۔ سب لوگ انہیں خواجہ غریب نواز کہتے ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ پہلے لوگوں کی خدمت کرو، ان کو اپنے قریب کرو اور اپنے اوپر اسلام کو نافذ کرو تاکہ صرف تمہیں دیکھ کر یہ مسلمان ہو جائیں۔ حضرت عمر کے متعلق تو اتنا آتا ہے احادیث میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 مرتبہ حضور کے پاس تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ شراب کے بارے میں بتائیں، اور واضح پوچھا اللہ تعالیٰ سے یہ جا رہا ہے کہ اللہ اس کے حرام اور حلال ہونے کا حکم واضح ارشاد فرما دیں۔ اللہ جواب میں اتنی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ایک نقصان دہ چیز ہے، البتہ لوگوں کے لیے اس میں فائدے بھی ہیں۔ اب آخری 5 سالوں میں حکم نازل ہوا سورہ مائدہ کا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ حضور کی نبوت کے 18 سال تک اللہ کی ذات نے شراب کے حرام ہونے کا فیصلہ نہیں فرمایا۔ ہمارے ہندوستان میں جو صوفیاء آئے جنہوں نے ہندوؤں کے سامنے اسلام رکھنا تھا، ان کے سامنے یہ تدریجی عمل تھا کہ ان لوگوں کو ایک دم یہ کہہ دیا جائے کہ تم تو کفر پر ہو، تم تو شرک پر ہو، تم تو ایسے ہو، تم تو ویسے ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے شراب کی حرمت کا اعلان نہیں ہوتا تھا۔ اب اللہ نے جب شراب کی 5 برائیاں بیان فرمائیں اور آخر میں کہا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اب اس شراب کے عمل سے بچ جاؤ گے؟ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ کھڑے ہو گئے، وجد میں آ گئے اور کہا اللہم انتہینا، اللہم انتہینا، اے اللہ ہم اس سے باز رہیں گے، ہم اس سے رکے رہیں گے۔ چونکہ حضرت عمر کا سب سے زیادہ اصرار تھا کہ اس شراب کے متعلق حلال اور حرام ہونے کا حکم واضح ہونا چاہیے۔ اس قسم کی لعنتیں شراب کے متعلق جتنے بھی لوگ اس کے ساتھ متعلق ہو سکتے ہیں، آپ نے ایک ایک چیز کا نام لے کر، بنانے والا، خود شراب پر بیچنے والا، خریدنے والا، پینے والا، پلانے والا، رکھنے والا، اس کی تجارت کرنے والا، ہر اعتبار سے جو تعلق شراب کے ساتھ قائم ہو سکتا ہے، آپ نے سب پر لعنت فرمائی